اس میں حضور کے بچپن، حضور کی جوانی، نبوت، غزوات، ازواج مطہرات، وصال، زندگی کے تمام نشیب و فراز کو ابواب کی صورت میں مولانا ولی نے ہادی عالم نامی کتاب میں لکھا۔ تقریباً 300 صفحے کی یہ کتاب ہے، بغیر نقطے کی یہ کتاب ہے جو صرف سیرت کے موضوع پر ہے۔ پوری کتاب میں ایک نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا گیا، اسی لیے کتاب کا نام رکھا ہادی NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پہلی مرتبہ ہادی عالم کتاب پڑھی تو میں قلم لے کر بیٹھا کہ میں ایک خط بغیر نقطے کی لکھوں، میں ایک خط بغیر نقطے کی لکھوں۔ بخدا میں کہتا ہوں 2 سطر لکھنا مشکل ہو گیا، 2 لائن لکھنا مشکل ہو گیا۔ جو جذبات ہیں، کیفیات ہیں، اس کو بغیر نقطے کے حروف کا جامہ پہنایا نہیں جا رہا۔ دلی مراد کے لیے الفاظ کا دامن تنگ ہے، ترجمانی کا محقق ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ بالآخر میں نے قلم رکھ دیا، کاغذ موڑ دیا کہ بغیر نقطے کے خط لکھنا ہم جیسے کے لیے مشکل۔ انہوں نے پوری کتاب نثر میں لکھی اور بغیر نقطے کی پوری کتاب نظم میں سیرت کے موضوع پہ لکھی۔ اور خوشی کی بات یہ ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے جمشید جوہر کی زبان سے بغیر نقطے کے نعتیہ کلام سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ بغیر نقطے کے نعتیہ کلام انہوں نے پیش کیا۔ ان کے اس نعتیہ کلام کی خوشی میں یہ ساری باتیں مجھے یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور اس مدرسے نے جو نعتیہ کلام کے لیے الگ سے مجلس منعقد کیا اور اس میں منتخب زندہ دل شعراء کو مدعو کیا، مشرع، باشرہ، معتبر، مستند شعراء کرام کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ ان کی شرکت و شمولیت کو قبول فرمائے۔ اب اگر آپ کہیں تو جو مختصر حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ کر کے دعا کرا دوں۔ کیا حدیث کا ترجمہ کر لوں؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ یہ دائیں طرف کونے والے ماشاءاللہ وہ بھی زندہ ہے۔ تو اب مختصراً سنیے، وہ بھی ایک واقعے سے متعلق روایت ہے اس لیے میں نے ذکر کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی اس روایت کے راوی ہیں۔ یہ ابو ایوب کے ساتھ انصاری کا لفظ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ واقعہ بیان کرنے والا صحابی مدینے کا رہنے والا ہے، مکے کا رہنے والا نہیں۔ اس لیے کہ مدنی صحابہ کو انصاری صحابہ کہا جاتا ہے، مہاجر مکے کے رہنے والے صحابہ کو مہاجر صحابی کہا جاتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جلوہ افروز تھے، مجلس میں تشریف فرما تھے۔ جاء رجل، اتنے میں ایک دیہاتی آدمی چل کر کے نبی کی مجلس میں آیا اور آ کر نبی کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس دیہاتی نے نبی سے کہا اذنی و اوجز، اللہ کے نبی ہمیں دین کی مختصر بات بتائیے، اللہ کے نبی ہمیں دین کی مختصر بات بتائیے۔ کیوں؟ ہم کھجور کے باغ میں پانی ڈالتے ہیں، کاشتکاری کا کام کرتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں، بہت مشکل سے وقت نکال کر تھوڑا وقت لے کر میں آپ کی مجلس میں آیا، دین سیکھنے کے لیے آیا۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی اس طرح بھی دین سکھاتے تھے، جیسے نبی کبھی کبھی نکل کر کے مجمع عام میں لوگوں کو جمع کر کے دین کی بات سکھاتے تھے، تو کبھی کبھی دین سیکھنے والا چل کر نبی کے پاس آ کر دین سیکھا کرتا تھا۔ جیسے یہ دیہاتی نبی کے پاس چل کر آیا اور کہنے لگا اذنی و اوجز، اللہ کے نبی ہمیں دین کی مختصر بات بتائیے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جیسا موقع ہو ویسے ہی دین کی بات پیش کرنی چاہیے۔
یہ نہیں کہ ٹیبریکات کی طرح چالو ہو گئے، صاحب حضرت کا بیان 2.5 گھنٹہ سے کم ہوتا ہی نہیں۔ یہ 2.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی تکیے کلام نہیں، جیسا موقع ہو ویسے دین کی بات کرو۔ اس دیہاتی نے نبی سے برجستہ کہا ادنی واؤج، اللہ کے نبی ہمیں مختصر دین کی بات بتائیے، ہم زیادہ وقت لے کر نہیں آئے۔ آج ہم سے اگر کوئی کہتا مولانا مختصر بیان کیجئے تو ہم کو برا لگ جاتا، برا نہیں لگنا چاہیے۔ آدمی میں جس قدر دین سیکھنے کی طلب، اس کی پیاس کو بجھانا چاہیے، طلبگار کی قوت طلب کو دیکھنا چاہیے، اپنے معلومات کا سمندر نہیں ابیرنا چاہیے۔ یہ تربیت کے اصول کے بالکل خلاف بات، اللہ کے نبی نے پیار سے اس کو بٹھایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین سیکھنے والا چاہے شہر کا ہو، چاہے دیہات کا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، طالب علم قابل اکرام ہوتا ہے، طالب علم قابل اکرام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے۔ دین سیکھنے والے کو گری نگاہ سے نہ دیکھو، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، پڑھانے والے اساتذہ، ان کی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ یہ اللہ کے دین کے راستے ہیں، ان کے راستے سے امت تک دین پہنچتا ہے، ان سے اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ ان کے بارے میں بدگمانی، ان کے بارے میں بدزبانی دنیا آخرت میں بربادی کا سامان ہے۔ جو لوگ علماء کی برائی کرتے ہیں، مدارس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں تحقیق کر لیجئے، ان کی نسلوں میں حافظ قرآن آپ کو نہیں ملے گی، ان کے خاندان میں عالم دین آپ کو نہیں ملیں گے۔ جو لوگ علماء اور طلباء کی جماعت سے محبت کرتے ہیں، اللہ انہی گھروں کو شاداب اور آباد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد 3 مختصر نصیحت فرمائی۔ کہا تمہیں مختصر دین کی بات چاہیے، مختصر دین کی بات تمہیں بتائے دیتی۔ کیا کہا؟ اذا كنت في صلاتك فصل صلاة مؤذن، کہ دیکھو تم نمازی آدمی، نماز پڑھتے ہو۔ اس زمانے کا دیہاتی بھی نمازی ہوتا تھا، آج کے زمانے کا بازاری بے نمازی، بڑے تعجب کی بات۔ اللہ کے نبی نے کہا تم تو نمازی آدمی ہو، نماز پڑھتے ہو، مگر اب تمہاری نماز میں فرق آنی چاہیے، تمہاری نماز میں جان پیدا ہونی چاہیے، تمہاری نماز میں شان پیدا ہونی چاہیے۔ نماز برائے نماز نہ پڑھو، نماز پڑھ رہے ہیں فرض ادا ہو جائے، اللہ کی طرف سے قرضہ ہے قرضہ ادا ہو جائے، نماز برائے نماز نہ پڑھو، بلکہ تم اپنی نماز میں شان پیدا کرو، جان پیدا کرو، پہچان پیدا کرو، اس کی روحانیت کو بلند کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں اگر جان پیدا کرنا ہے تو ایک طریقہ اختیار کرو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اب جب تم نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا۔ اب جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا۔ صلاۃ مودع، دنیا چھوڑنے والے کی طرح نماز۔ جیسے کسی کو معلوم ہو جائے کہ فجر کے بعد مجھے موت آئے گی، تو فجر کی سنت و فرض کو وہ فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سنن مستحبات کی پوری رعایت کرتے ہوئے انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ وہ رکوع کرے گا تو اسے پتہ چلے گا، وہ سجدے میں سر رکھے گا تو اسے یہ بات یاد آتی رہے گی کہ اللہ کا در ہے میرا سر ہے، اللہ کا در ہے میرا سر ہے، اللہ کے در سے بڑا کوئی در نہیں، اور میرے سر سے قیمتی اس وقت کائنات میں کوئی سر نہیں۔ وہ سر جو اللہ کے در پر جھک جائے اس سر سے زیادہ قیمتی کوئی سر نہیں، اور اللہ کے در سے بڑا کوئی در نہیں۔ فرمایا اب جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا۔
یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں ابھی آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اپنے گھر، اللہ کے لیے 2-4 رکعت تہجد کی نماز اسی طرح پڑھ کے دیکھنا، 2-4 رکعت تہجد کی نماز اس طرح پڑھ کے دیکھنا کہ یہ تہجد کی نماز ہماری زندگی کی آخری نماز، اب اس کے بعد ہم کو نماز پڑھنے کا موقع شاید نہ ملے۔ اگر یہ بات بتا دی جائے تو وہ 4 رکعت تہجد کی نماز ہم کس طرح پڑھیں گے؟ سجدے میں جائیں گے تو یاد رہے گا، رکوع میں رہیں گے تو یاد رہے گا، قیام میں رہیں گے تو یاد رہے گا۔ یہ جو شکایت ہم کرتے ہیں مولانا، نماز میں وسوسہ بہت آتا، اگر از خود آ رہا ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وسوسہ آنا برا نہیں ہے، وسوسہ لانا برا ہے۔ وسوسہ آ جائے آنے دو، وہ آیا ہے چلا جائے گا، مگر نماز پڑھو نماز کی طرح۔ نماز کو جامع العبادات کہا گیا، نماز اچھی، دین کے اعمال اچھے ہوں گے، اور نماز میں کمی خامی گڑبڑی تو دین کے ارکان میں وہ خامی کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم تو نمازی آدمی ہو، مگر اب جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اب زندہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کم سے کم آج وعدہ کرو انشاءاللہ 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نماز ہم اسی انداز پر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کون کون پڑھے گا ذرا ہاتھ اٹھا۔ ماشاءاللہ اگر اتنے لوگوں نے آج تہجد پڑھ لیا تو شیطان کے محل میں ماتم کی سب مچ جائے گی، شیطان کے محل میں صفِ ماتم مچ جائے گی۔ یہ کیا ہوا؟ فرض دو فرض یہ تہجد پڑھنے کے عادی، اور آج جب تہجد پڑھنا تو اللہ سے دعا کر لینا اللہ ہمیں مرتے دم تک اس عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے اس کو دوسری مختصر نصیحت فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْدُرُ مِنْهُ غَدًا، اور سنو زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان سے کبھی کوئی کچی ہلکی بات زبان سے نہ نکالنا کہ جس کی وجہ سے دنیا میں شرمندگی ہو یا عقبہ میں پشیمانگی ہو، ایسی کچی بات اپنی زبان پر نہ لاؤ۔ انسان کے اعمال و کردار کی دنیا میں زبان کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر زبان سچی صاف ستھری استعمال کرو گے تو آپ کی زبان پر گالی گلوچ کے الفاظ نہیں آئیں گے، آپ کی زبان پر ذکر، تسبیحات، استغفار، کثرت درود کے کلمات جاری ہوں گے۔ اور اگر زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو گالی گلوچ کے الفاظ کثرت سے استعمال کرو گے، حتیٰ کہ راستہ چلتے جانور کو گالی دے بیٹھو گے، اپنی اولاد کو گالی دو گے، احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا زبان کے بارے میں حساس ہو جاؤ۔ آدمی کی زبان سے آدمی کے باطنی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، یہ آدمی کن اوصاف کا مالک ہے، اس کے باطن کی حالت کیا ہے۔ زبان انسان کی باطن کی ترجمان ہے، اس لیے زبان پر کچی ہلکی کھٹی بات زبان پر نہیں لانا چاہیے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَجْمِلْ أَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور لوگوں کے دامن میں، لوگوں کے ہاتھ میں جو نظر آ رہا اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی تجوریوں کی چابیوں پر نظر نہ ڈالو، لوگوں کے بنگلے اور گاڑیوں کو للچائی نگاہ سے نہ دیکھو، اللہ پر اعتماد کرو، جو ضرورت ہے اللہ کے سامنے رکھو، جو اللہ اس کو دینے والا ہے وہ اللہ چاہے گا تو اس سے اچھا تم کو دے کے رہے گا۔ لہذا لوگوں کی دولت پر للچائی نگاہ نہ ڈالو، اپنے اندر ہرس لالچ پیدا نہ کرو، اپنے اندر ہرس لالچ پیدا نہ کرو، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو تمہاری دنیاوی ضرورت ہو اپنے اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے اپنے حالات بتاؤ، اللہ تمہاری مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کی گزارش پر یہ
3 मुख्तसर नसीहत फरमाई। पहली बात ये कि अब तुम्हारी नमाज में फ़र्क पैदा होना चाहिए। नमाज दिल लगा कर पढ़ा करो, नमाज बराए नमाज ना पढ़ो, नमाज को अल्लाह की इबादत समझ के पढ़ो। और दूसरी चीज़, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखो, इसे बेजा गलत इस्तेमाल ना करो। और तीसरी चीज़, लोगों की दौलत पर ललचाई नज़र न डालो, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करो। तुम्हारी जो दुनियावी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, औलाद नहीं होती अल्लाह से मांगो, लड़की है लड़का नहीं अल्लाह से सवाल करो, गुर्बत परेशानी है अल्लाह के सामने रो। अल्लाह हर मुश्किल का आसान करने वाला, हर सवाल का जवाब देने वाला अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।